اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ اس صورت میں آپ حضرات نے مختلف مضامین سنے ہیں، جن میں بنیادی طور پر مضمون جو آئے ہیں اہل کتاب کی اصلاح، مسلمانوں کے لیے کچھ احکام، اس رکوع کے اندر بھی انہی باتوں کا بیان ہے۔ پہلی دو آیاتوں میں یہودیوں کا ذکر ہے، پھر دو آیاتوں میں عیسائیوں کا ذکر ہے، پھر آگے تین آیاتوں میں مسلمانوں کا ذکر ہے۔ یہ ترتیب ہے اور یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا۔ اہل کتاب یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، موجودہ زمانے میں یعنی اس وقت جب قرآن کریم اتارا جا رہا تھا، اس وقت کے یہودیوں کو سنانے کے لیے قرآن کریم کے اترنے کے زمانہ میں جو یہودی موجود تھے ان کو سنوایا گیا کہ ایک زمانہ تھا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی نے تورات کو نازل کیا تھا، وہ ہماری ہی کتاب تھی، اور اس کتاب میں ھدی، ہم نے وہ تمام چیزیں بیان کر دی تھیں جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی تھیں، جو سیدھا اور سچا راستہ لوگوں کو دکھلاتی تھیں، احکام کو بھی وہ سکھلاتی تھیں، عقائد کی بھی وہ کتاب اصلاح کرتی تھی، وَنُور، اور اس کتاب میں یہ احکام جو ہم نے بیان کیے ایسے نہیں تھے کہ کسی کو سمجھ نہ آئیں، واضح نہ ہوں، صاف نہ ہوں، بلکہ وہ احکام واضح تھے، ان کے اندر ایک طرح کی نورانیت تھی جو آدمی ان عقائد پر اور ان اعمال پر تورات کے کہنے کے مطابق عمل کرتا تھا، ان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا تھا، ایک روشنی پیدا ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ ان احکام پر عمل کر سکتے تھے، اور وہ تورات اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ کہ عقائد بھی بتلاتی تھی، اعمال بھی اس کے اندر واضح تھے، احکام بھی واضح تھے، ان خوبیوں کے ساتھ وہ تورات ایسی کتاب تھی، یحکم بہا النبیون، اس تورات کے ساتھ کئی ہزار سال تک پیغمبر بھی اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے رہے،
جو پیغمبروں کا معمول بہا رہی، پیغمبروں کے پاس رہی، پیغمبر اس کتاب کے مطابق عمل کرتے رہے اور عمل کرواتے رہے۔ اور خود پیغمبر کیسے تھے؟ ہزاروں لوگوں کے مقتدا ہونے کے باوجود اسلموا، وہ خود اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہ اشارہ کر دیا کہ جب پیغمبر بھی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کو چاہیے وہ بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ فرمایا وہ پیغمبر فرما بردار بھی تھے، فرما برداری پر لوگوں کو لگاتے بھی تھے، تورات کے اوپر خود بھی عمل کرتے تھے، لوگوں سے عمل بھی کرواتے رہے۔ پھر خاص طور پر للذین ہادو، جو پیغمبروں کے زمانہ میں لوگ ہوا کرتے تھے ان کو راہ بتلاتے رہے کہ یہ تورات ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، ان کے مطابق عمل کرو۔ والربانیون، اور پیغمبروں کے علاوہ جو اس زمانہ میں اہل اللہ تھے، نیک لوگ تھے جن پر عبادت کا غلبہ تھا، علم ضروری بھی ان کے پاس تھا لیکن عبادت کی جانب ان کا رجحان زیادہ تھا، ان کو کہا گیا ہے ربانیون، اللہ والے جو تھے، جن کو آج کل ہم لوگ نیک لوگ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، ربانیون سے یہ لوگ مراد ہیں۔ والاحبار، اور جو پیغمبروں کے علاوہ علماء تھے، پیغمبروں کے ماننے والے، ان کے علم کے مطابق چلنے والے، تو تین گروہ ہو گئے، ایک نبیوں کی جماعت، ایک اللہ والوں کی جماعت، اور نمبر 3 علماء کی جماعت۔ یہ تینوں طبقے اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے ماننے والوں کو تورات کے مطابق چلاتے رہے اور خود بھی چلتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، ہم نے تورات کی نگرانی، تورات کی دیکھ بھال، تورات کی حفاظت انہی لوگوں کے حوالے کر دی تھی کہ تم اس پر عمل کرو، عمل کرواؤ۔ تو نیک لوگ جب تک دنیا میں رہے وہ تورات پر عمل کرتے بھی رہے، کرواتے بھی رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کتابیں محفوظ رہیں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور ان لوگوں نے اس پر گواہی دی، اقرار کیا کہ جی ہاں ہم عمل بھی کریں گے اور عمل کروائیں گے بھی صحیح۔ فرمایا جب تک وہ نیک لوگ رہے، مالی مفادات ان کے سامنے نہیں آئے، رشوت خوری کی بیماری ان میں نہیں آئی، تو وہ عمل بھی کرتے رہے، عمل کرواتے رہے، ان کی کتاب محفوظ رہی۔ اور ہم نے جیسے ان کو کہا تھا، آج اے یہودیو ہم تمہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے فلا تخشوا الناس، بڑوں کے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں سے خوف نہ کرو، بلکہ تم بھی انہی کی طرح تورات پر عمل کرو۔ اور تورات کا جو حصہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی نبوت کے متعلق اقرار کرواتا ہے، گواہی دے رہا ہے، اس کے مطابق عمل کرو اور لوگوں سے نہ ڈرو۔ وخشون، مجھ ہی سے ڈرو اور میرے اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اور میرے نبی کے متعلق جو آیات ہیں، لوگوں کی خواہش کی خاطر، نذرانوں کی وجہ سے، ہدیوں اور تحفوں کی وجہ سے، مالی مفاد کے پیش نظر کہ یہ ہمارے تحفے ختم ہو جائیں گے، میری آیات کو بیچ بیچ کر قیمت نہ کماؤ، پیسے نہ کماؤ، مال نہ کماؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری ان آیات کے بدلے
मामूली सी कीमत कमा रहे हो। ये मतलब नहीं कि ज़्यादा कीमत मिले तो ले लो, थोड़ी मिले तो ना ले लो, ना लो, क्योंकि कुरान की एक आयत के मुकाबले में भी और तौरात की एक आयत के मुकाबले में सारी दुनिया कुछ भी नहीं है। इसलिए फरमाया जो कुछ तुम ले रहे हो ये बेकदर है, बेकीमत है, मामूली सा ये अपना साजो सामान है, मामूली कीमत है। इसको लेकर मेरी आयतों को ना छोड़ो, बल्कि उन्हीं आयतों के मुताबिक मेरे पैगंबर पर ईमान ले आओ। फरमाया ए यहूदियों, वमल्लम यहकुम बिमा अंसलल्लाह, जो मेरी किताबों पर, मेरी किताबों के मुताबिक फैसला नहीं करेगा, खुद भी नहीं चलेगा, औरों को नहीं चलाएगा, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, वो लोग पक्के काफिर होंगे, उनके कुफ्र में कोई शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह तक ये एक आयत में यहूदियों के मुतालिक ज़िक्र फरमाया। चूँकि यहूदी तौरात के मुताबिक न अमल करते थे न करवाते थे, खुसूसन जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, इसलिए उनके ऊपर कुरान करीम ने कुफ्र का फतवा लगाया कि तुम लोग अब तौरात की आयत के मुताबिक अमल नहीं कर रहे हो। फरमाया व कतबना अलैहिम, हमने यहूदियों के ऊपर एक ख़ास हुक्म फ़र्ज़ किया था, जैसे ये हुक्म उनके लिए था आज हमारी शरीयत में भी है। क्या? अन्नन नफ्स बिन नफ्स, कि कोई आदमी अगर किसी बेगुनाह को कत्ल कर देगा तो उसके बदले इसकी जान को भी मारा जाएगा, जान के बदले जान जाएगी। लिहाजा यहूदियों का वो फैसला करना जो पिछले हफ्ते सुनवाया गया था कि बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर ने मुआहदा किया था कि एक के बदले में दो जाएंगे, या ग़ुलाम के बदले में आज़ाद जाएगा, या हमारा आदमी कत्ल होगा तो हम दियत देंगे, तुम्हारा कत्ल होगा तो बंदे के आदमी के बदले में आदमी जाएगा। फरमाया नहीं, अन्नन नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान होगी, चाहे कोई भी हो। वल आइन बिल आइन, आँख के बदले आँख। कोई आदमी किसी की आँख को ख़राब करता है, उसको फोड़ देता है, निकाल देता है, उसकी बिनाई ख़त्म हो जाती है, उसके बदले में दूसरे की आँख के साथ यही मामला किया जाएगा। वल अनफ बिल अनफ, नाक के बदले नाक। वल उज़ुन बिल उज़ुन, कान के बदले कान। वस्सिन बिस सिन, दांत के बदले में दांत। वल जुरूह किसास, और इसके अलावा और भी ज़ख़म हैं जिनके मुताबिक अपना उनके अंदर भी हर ज़ख़म का अलग अलग हुक्म है। जिस किस्म का ज़ख़म होगा उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी किसी के सर में ज़ख़म करता है लेकिन उसके दिमाग तक नहीं पहुंचता, ऊपर ऊपर रह जाता है, इसकी सज़ा और है। अगर दिमाग तक पहुंच गया इसकी सज़ा और है। अगर किसी आदमी के हाथ पर, पाँव पर, टांग पर, पिंडली पर ज़ख़म किया गया, हड्डी टूटी नहीं लेकिन अपनी जगह से हट गई है, इसका हुक्म और है। अगर चमड़ा हट गया, अपना गोश्त हट गया, हड्डी ज़ाहिर हो गई, इसका हुक्म और है। हड्डी टूट गई, इसका हुक्म और है। ये मुख्तलिफ ज़ख्मों की किस्में हैं। कुरान करीम ने एक जुमले में फरमा दिया, वल जुरूह, जितने अक़साम हैं ज़ख्मों की, किसास, इनके अंदर भी बदला होगा। फिर वो ज़ख़म के मुताबिक जज और काजी का फैसला होगा कि इस ज़ख़म के मुताबिक ये सज़ा है। अगर कोई आदमी किसी के पूरे दांत तोड़ देता है, शरीयत में इसकी दियत 100 ऊँट है। कोई आदमी किसी के दोनों हाथों की उंगलियां काट देता है, 100 ऊँट इसकी दियत है। अगर नाक पूरा कोई आदमी किसी का काट देता है,
100 ऊँट इसकी दियत है। दोनों आँखें कोई आदमी किसी की ख़त्म कर देता है, इसकी दियत भी 100 ऊँट है। अगर एक आँख की बिनाई ख़त्म करता है उसकी दियत 50 ऊँट है। ये इंसान अल्लाह के नज़दीक कीमती है। अल्लाह पाक ने ये मुख्तलिफ़ ज़ख्मों की खुलासे के तौर पर यहाँ बतला दिया। इसकी तफसीलात अहादीस मुबारका के अंदर आई हैं। फरमाया फमन तसद्दक़ बिह, किसी आदमी ने किसी को कोई ज़ख्म लगाया, उस आदमी ने बदला लेने की बजाय तसद्दक़ बिह उसको मुआफ़ कर दिया। ज़ख्म जिसको लगाया गया उसने माफ़ कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं फ़हुव कफ़ारतुल्लाह, ये जो माफ़ करेगा इसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और हदीसों में आता है अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जात को भी बुलंद करेगा। और दूसरी आयत है, ये भी यहूदियों के मुताल्लिक थी। इसके आखिर में फिर फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, जो अल्लाह के कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ऐसे लोग ज़ालिम हैं। पहले उनको काफिर कहा, अब उनको ज़ालिम कहा। हमारी शरीयत के मुताबिक अगर कोई आदमी कुरान करीम को अदालती निज़ाम में नहीं ले आता, जज इसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, गैर अहम समझ कर कि कुरान की ज़रूरत नहीं, फिर उनका हुक्म भी यही है। अगर किसी ने यूं कहा हाँ जी तेरा फ़ैसला हम कुरान के मुताबिक करें या पाकिस्तानी कानून के मुताबिक करें, अगर कोई आदमी कुरान करीम के फ़ैसले को हकीर समझकर, मामूली समझकर छोड़ देता है, कहता है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मेरा फ़ैसला करो, फिर आयत में 2 लफ्ज़ आ चुके हैं, उनका हुक्म भी यही है, अल काफिरून और अज़्ज़ालिमून। अगर कुरान को हक समझता है, कुरान को दुरुस्त समझता है, अकीदा यही है, लेकिन अपनी कमज़ोरियों की बिना पर उसी कानून के पीछे लग रहा है, तो ये गुनहगार तो है, फिर काफिर नहीं है। खैरुल मदारिस में 2 आदमी आ गए थे, 2 फरीक मुल्तान में, कि जी हमारी तितरों पर हो गई है लड़ाई, और तितर उस वक्त हज़ारों रुपए के थे, आज तो बहुत महंगे हैं। आप हमारे हक में जो फैसला करें हम उसको कबूल करेंगे। मुफ्ती साहब ने गवाह उनके बुलवाए, गवाह आ गए, कहा दोनों राज़ी हो कुरान के फ़ैसले पर? उन्होंने कहा जी हम दोनों राज़ी हैं। 15 रुपये उनका ख़र्चा हुआ और 15 रुपये में उनका फ़ैसला हो गया। अब हमारे यहाँ पहले दरख्वास्त देने के लिए वो मुहर लगवानी पड़ेगी, अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे, वकील खड़ा करना पड़ेगा, अर्ज़ी नवीस के पास जाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, पेशियों पर पेशियां होंगी, कई साल तक केस चलता रहेगा, और बाद औक़ात तो यूँ होता है कि मुद्दई फौत हो जाता है, फैसला बाद में आता है। यहूदियों को अल्लाह पाक ने, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माना में यहूदी थे, उनको समझा कर अब आगे ईसाइयों का ज़िक्र शुरू किया। फरमाया वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा, हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगम्बर आए वो चलते रहे, उन सब के बाद हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। वो जब इस दुनिया में आए, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, उन्होंने अपने से पहले वाली किताब को सच्चा बतलाया कि तौरात सच्ची किताब थी। सच्चे नबी का काम यही होता है कि वो पिछले पैगंबर की तस्दीक करता है कि पहले वाला पैगंबर सच्चा था। व आतैनाहुल इंजील, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी, उसका नाम इंजील है। फीह हुदम व नूर, तौरात की तरह इसमें भी हिदायत थी और अहकाम वाज़ेह थे। इंजील भी मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात,
انجیل بھی پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہی تھی، وہ ہدن، اور تو انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی، وہ موعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے انجیل کے اندر بھی نصیحت سے بھرے ہوئے مضمون تھے، کاش کہ عیسائی ان پر عمل کر لیتے۔ فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں، بما انزل اللہ فی، جو کچھ تورات میں اتارا گیا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، انجیل والوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ پھر فاسق ہیں، ہماری فرما برداری سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں جو انجیل چل رہی ہے وہ 5 انجیلیں ہیں، یعنی ان کے 5 حصے ہیں، جیسے ہمارے 30 پارے ہیں، ان کے 5 حصے ہیں۔ 4 حصوں کو موجودہ عیسائی مانتے ہیں، 5ویں حصے کو جو برنباس ہے اس کو نہیں مانتے۔ لوکا کو مانتے ہیں، یوحنا کو بھی مانتے ہیں، 2 اور ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن 5ویں کو نہیں مانتے۔ جبکہ عیسائیوں کے نزدیک 4 حصوں کو جمع کرنے والے ہیں تابعی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ تو تھے صحابی، صحابہ کے بعد جو ہے ان کا نام ہے تابعی۔ تابعین نے جمع کیا ہے 4 حصوں کو، اور 5ویں حصے کو جمع کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے۔ اب ان کو چاہیے تھا صحابی کی بات تو پہلے مانتے، تابعین کی مانے یا نہ مانے ان کی مرضی، لیکن وہ تابعین کی انجیلوں کو مانتے ہیں، صحابی والی انجیل کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس انجیل میں صاف صاف عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کے متعلق صاف صاف لکھی ہوئی ہیں۔ اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ میں جانے والا ہوں، میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا، میں اس کی جوتی اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، وہ سردار ہوگا، تم سب اس کی پیروی کرنا۔ یہ لکھا ہوا ہے اس برنباس کے اندر، اور ظاہر ہے دنیا کا سردار کون ہے؟ حضور علیہ السلام ہے۔ یہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن وہ چونکہ حضور علیہ السلام کے متعلق پیشین گوئیاں ہیں، اس لیے یہود عیسائی انجیل کے اس حصے کو نہیں مانتے۔ ہمارے کئی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ انجیل اس کے باوجود کہ اب تبدیل شدہ ہے اور تورات بھی تبدیل شدہ ہے، پھر بھی بہت ساری آیاتیں انجیل کی اور تورات کی وہ آج بھی موجود ہیں جو حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی پر، آپ کی تشریف آوری پر دلالت کرتی ہیں۔ موجودہ انجیل میں یہ بھی ہے، وہ نبی آئے گا اور پہاڑیوں کے اوپر سے اترے گا، فاران کی چوٹیوں سے نیچے آئے گا، 10,000 قدسیوں کی جماعت اس کے ساتھ ہوگی، اور آتشی شریعت اس کے پاس ہوگی۔ آتشی کا معنی ایسی شریعت جو صلح والی ہو۔ اب یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جب حضور علیہ السلام مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، اور آپ مکہ کی پہاڑیوں کو عبور کر کے مکۃ المکرمہ میں تشریف لائیں اور مکہ کو فتح کیا۔ آج اس لیے عیسائی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے بجا طور پر کہا ہے جو کوئی اپنا انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فاولئک هم الفاسقون۔ تورات اپنے زمانے میں سچی کتاب، انجیل اپنے زمانے میں سچی کتاب، ان کی حق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا ان دونوں کا دور گزر گیا، ان دونوں کا زمانہ گزر گیا۔ اب فرمایا کیا ہے؟ ان دونوں کے بعد وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،
اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کی جانب اتارا کتاب کو بالکل ٹھیک ٹھاک حق کے مطابق جس میں ہر ایک حق کی حق موجود ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، قرآن پچھلی تمام کتابوں کو سچا بتلاتا ہے کہ اپنے اپنے دور اور زمانے میں سچی کتابیں تھیں۔ ومہیمنا علیہ، اور قرآن ان کے مضمون کا اپنا محافظ ہے، ان کے مضمون کی حفاظت کرتا ہے۔ جو کچھ تورات میں، انجیل میں، زبور میں تھا، آج جتنا حصہ محفوظ ہے قرآن نے اس کو محفوظ کیا ہے، ورنہ تورات والوں نے تورات کی حفاظت نہیں کی اور انجیل والوں نے انجیل کی حفاظت نہیں کی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے خود اٹھا لیا۔ اور اس کی حفاظت ہر وہ آدمی جو دین کا کام کر رہا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر سفید داڑھی والے تک، وہ سب اس قرآن کریم کی آیت کا مصداق ہیں کہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق ہے۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے مضمون کا محافظ ہے، اور قرآن کے محافظ کون ہیں؟ یہ حقیقت میں اللہ تعالی ہیں، ذریعہ انسانوں کو بنا دیا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ جیسے پہلے یہودیوں کی بات نہیں مانتے تھے، عیسائیوں کی بات نہیں مانتے تھے، اب بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر آپ کے پاس یہ لوگ آئیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے۔ یہودیوں کے 3 علماء آئے تھے، کعب بن مالک، 2 آدمی، ایک کا نام تھا قیس بن شاس، ایک تیسرا آدمی بھی تھا، یہ بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سوریہ تیسرے کا نام تھا۔ یہ آئے، آپ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا، آپ ہمیں جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جانتا ہوں۔ کہنے لگے ہم تورات کے بڑے عالم ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے، آپ پر ایمان لے آئے تو ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آئیں گے، پر ہماری ایک شرط ہے، ہم ایک فیصلہ لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ ہماری منشا کے مطابق فیصلہ کر دیں، ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں ہوگا، میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اسی بات کا اشارہ اس آیت میں ہے کہ میرے پیغمبر یہ آئیں تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ ان کے ایمان، گویا یہ کریں ہم ایمان لیں گے، یہ جو رشوتی ایمان دے رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں، لے آئیں ایمان، ان کی مرضی، نہ لیں تو اللہ کو کچھ ضرورت نہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ آپ کے پاس تو حق آ چکا ہے۔ اب جس کے پاس حق موجود ہے، جو حق کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، پھر وہ قومی، علاقائی، اپنا رشتہ داروں کی رسم و رواج پر عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ اپنے علم کی توہین کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے میرے پیغمبر آپ کے پاس حق آ چکا ہے، حق کی موجودگی میں آپ اس ناحق بات کو قبول نہ کریں۔ آج مسائل معلوم ہوتے ہیں لوگوں کو، پھر بھی رسم و رواج کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، یہ لوگ جو آپ کی کتاب پر، نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، چھوڑیے ان کے اعتراض کو، کہتے ہیں نئی کتاب کیوں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں ہمارا اصول ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر زمانے میں ہر پیغمبر کو ایک خاص شریعت، خاص طریقہ دیا ہے، ہم نے آپ کو بھی نئی شریعت دی ہے، باقی سب مسلمان ہوں یا نہ ہوں آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جن کی قسمت میں ہوگا وہ ایمان لائیں گے، آپ کوشش کرتے رہیں، کوشش نہ چھوڑیں۔ باقی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کو منظور ہوتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب ہی فرما بردار ہو جاتے،
لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نئی کتاب اس نے دے کر آزمایا ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے تو آزمائش ہو رہی ہے، نئی کتاب اور نئے نبی کو کون مانتا ہے۔ جب آپ کو حکمت سمجھ آ گئی تو فاستبقوا الخیرات، آپ کو بھی ہم نے شریعت دی، کتاب دی، اب آپ نیک کاموں میں لگ جائیے، ان کے ساتھ بحث مباحثے کو چھوڑیے۔ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب میرے پاس آؤ گے اور نیک کام تمہیں میرے پاس جب پہنچو گے تو فائدہ دیں گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، دنیا میں جو تم اختلاف کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی سب کو خبر دے دیں گے کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ اگلی وہ جو اپنا اگلی آیت ہے اس میں پھر اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، بیمان صلی اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے قانون۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں جیسے اب تک ان کی بات آپ نے نہیں مانی، آئندہ بھی ان کافروں کی بات آپ نہ ماننا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ وَاحْذَرْهُمْ، احتیاط کرتے رہنا اے میرے پیغمبر، ان یفتنوک، کہیں یہ لوگ آپ کو قرآنی حکم سے ایک طرف نہ کر دیں، ہٹا نہ دیں آپ کو، اور قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے دیں۔ آپ احتیاط رکھنا۔ ظاہر ہے نبی تو احتیاط کرنے والے ہی تھے، نبی نے تو اپنا ان کی باتوں میں نہیں آنا تھا۔ اصل میں یہ سمجھایا ہمیں گیا ہے کہ یہودیوں کی باتوں میں نہ آنا، عیسائیوں کی باتوں میں نہ آنا، اور آج ہم آئے ہوئے ہیں ان کی باتوں میں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، ایمان قبول نہ کریں، تو پھر فَعْلَمْ، آپ یقین جانیے کیا، انما یرید اللہ، چونکہ ان لوگوں نے ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں کیا تو اللہ نے پھر ارادہ کر لیا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ دنیا میں نافرمانی ہی کرتے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ جاہلیت کے قانون کو چاہتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ قرآن ہی کو فیصل بنائیں، اللہ کو فیصل تسلیم کریں۔ بھلا ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑھ کر، قرآن سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات انہی کو سمجھ آئے گی لقوم یوقنون، جو قرآن پر یقین تو لے آئے نا۔ اگر مانیں گے نہیں تو پھر قرآن کا فیصلہ ان کو کہاں اچھا معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کے طریقے سے محفوظ فرما، قرآن کریم کی اتباع کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنے درمیان فیصل ماننے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جہاں جہاں دنیا میں جو لوگ بھی جس شکل میں دین کا کام کر رہے ہیں سب کی خدمات کو قبول فرما، ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، چاہے کسی صورت میں بھی کام ہو اے باری تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، دینی جماعتیں، دینی شخصیات کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہم میں سے ایک ایک کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، دنیا کے اندر بھی اپنی رضا، آخرت میں بھی اپنی رضا نصیب فرما۔ آپ کے حبیب نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی وہی مانگتے ہیں، آپ ہمیں نصیب فرمائیں۔ جن فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہماری بھی حفاظت فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم